السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارے 8ویں کلاس کا تیسرا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ قومی شاعری۔ قومی شاعری کیا ہے کہ دراصل ہمارے پاس جو اردو شاعری ہے اس کے مختلف ادوار، مختلف دور گزرے ہیں۔ اس میں جہاں سے ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں جو کتاب میں شامل کیا ہے اسے مختلف دور میں توڑ دیا گیا ہے۔ ایسے جو شاعری ہوتی ہے یہ بھی کوئی ایک ایسی عام چیز نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہیں تو لکھ دیا ہے۔ شاعروں کے اوپر بھی جس طریقے سے مصنف اپنی کہانیوں میں مختلف قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں اور قوم کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، قوم میں کوئی جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ کام ہمارے مصنفوں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا یہی کام ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس شاعری شامل ہے اس میں سب سے پہلا دور جس کو اگر ہم بولیں تو جس زمانے میں سر سید احمد خان کی ترغیب پر مسدس حالی لکھی گئی، مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی، اسے ہم اردو شاعری کے پہلے دور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آج اسی اردو شاعری کے مختلف ادوار اور ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھتے ہوئے کچھ کام کرنے ہیں، کچھ اس سبق کے مقاصد ہیں۔ مقاصد جو دیکھیے، پہلا مقصد قومی شاعری کے مختلف ادوار اور ان کے تقاضوں سے متعارف ہو سکیں۔ نمبر 2، مختلف شعراء کے کلام کو پڑھ کر موازنہ، موافقت اور امتیاز کرنا سیکھ سکیں۔ نمبر 3، مضمون میں مصنف کی تکنیک، مقصود اور طرز بیان کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ نمبر 4، فعل معروف کو مجہول میں بدلنا سیکھ سکیں۔ پڑھتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے، جن شاعروں کے کلام کے نمونے سبق میں شامل ہیں ان کے ناموں کے نیچے خط کھینچیں اور ان کی نظموں اور تصانیف کے عنوانات کے نیچے لہردار خط کھینچیں۔ پینسل سنبھال لیجئے، سبق پڑھنا ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلا دور۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ علم صرف خواص تک محدود نہ رہے بلکہ عوام میں بھی پھیل جائے۔ اس زمانے کے حالات میں یہ کام صرف اسکولوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے غالب مرحوم کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی سے فرمائش کر کے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی، جو 1879 میں شائع ہوئی۔ طویل نظم تھی جس میں مسلم تہذیب کے عروج اور زوال کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ نہ صرف قرآن اور حدیث کے بنیادی احکام بلکہ ان سے نکلے ہوئے تہذیب و تمدن کے اصول بھی نظم میں شامل تھے۔ نظم ایسی دلکش تھی کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی سن کر ذہن میں بٹھا لیتے تھے۔ اس طرح مذہب اور تہذیب کا وہ علم جو پہلے صرف خاص لوگوں تک محدود تھا، اب عوام کی دسترس میں بھی آ گیا۔ صحیح معنوں میں اردو میں قومی شاعری کی پہلی منزل یہی نظم تھی جو عام طور پر مسدس حالی کے عنوان سے مشہور ہوئی۔ اس کے 3 مشہور بند آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں بھی شامل ہیں جو ہم نے نعت کی صورت میں پڑھے تھے۔ صفحہ پلٹ لیجئے، صفحہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 12 پہ دوسرا دور ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مقاصد کو بھول گیا، اپنی غریب قوم کی طرف سے آنکھیں پھیرنی، مغرب کی اندھی تقلید ہونے لگی۔ اس ذہنیت کے خلاف احتجاج کی صدا سب سے مؤثر طور پر اکبر الہ آبادی نے بلند کی۔ طنز و مزاح کو ہتھیار بنایا، شاعری میں طنز اور مزاح شامل کیا۔ ان کے کلام کا مجموعہ کلیات اکبر کہلاتا ہے اور 3 جلدوں میں ہے۔ اس میں سے کچھ اشعار آپ کی 6ٹھی جماعت کی کتاب میں شامل ہیں۔ مثلاً، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ اکبر الہ آبادی کا کلام گویا اردو قومی شاعری کی دوسری منزل تھی۔ اسی تقلید میں اکبر الہ آبادی کے کچھ اور اشعار بھی ہیں۔ ایک اور شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ بند ہے، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں،
اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کسی نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ بھی مغرب کی اندھی تقلید کے خلاف اکبر الہ آبادی صاحب نے شاعری میں اپنے شامل کیا تھا۔ ایک اور ان کا اسی ضمن میں بند یاد آ رہا ہے مجھے، دیکھیں ابھی ذہن سے نکل گیا۔ شیخ و مکتب سے تعلق ترک کر اسکول جا، اسی کا جو پہلا مصرع تھا وہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ جس میں آگے ہے 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ چلیں تیسرے دور ہم پڑھتے ہیں۔ اب قوم کا ذہن ایک فلسفی شاعر کا تقاضا کرنے لگا جو ایسی راہ دکھائے جو نئے زمانے کے مطابق ہو مگر پھر انہی بلندیوں تک پہنچا دے جو ماضی میں حاصل ہوئی تھیں اور جن کی یاد مسدس حالی کی بدولت تازہ ہو چکی تھی۔ پہلے دور میں کیا ہوا ہے، مسدس حالی نے کام کیا ہے کہ ہمارے جو تاریخ ہے اس میں مسلمان جس عروج پر تھے وہ جذبات اور وہ مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دل میں جذبہ مسدس حالی نے پیدا کر دیا۔ دوسرا کام جو اکبر الہ آبادی نے کیا وہ یہ جو مغرب کی اندھی تقلید تھی اس کے خلاف دل میں احساس پیدا کیا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہم اپنی شناخت بھی کھو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد شاعری کا تیسرا دور، درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب قوم کا ذہن ایک فلسفی شاعر کا تقاضا کرنے لگا جو ایسی راہ دکھائے جو نئے زمانے کے مطابق ہو مگر پھر انہی بلندیوں تک پہنچا دے جو ماضی میں حاصل ہوئی تھیں اور جن کی یاد مسدس حالی کی بدولت تازہ ہو چکی تھی۔ یہ فلسفی شاعر علامہ اقبال کی صورت میں سامنے آئے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہمیں اپنے کرداروں میں اخلاقی قوت پیدا کرنی چاہیے، ہمارے ارادے مضبوط ہوں، دل قوم کی محبت سے سرشار ہوں اور حوصلہ اتنا بلند ہو کہ خوف کبھی ہمارے قریب نہ آئے۔ حالات خواہ کتنے ہی برے ہوں ہم اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں۔ علامہ اقبال نے کردار کے اس قسم کو سخت کوش قرار دیا۔ ان کی تمام شاعری اسی قسم کے کردار کی تخلیق کی کوشش ہے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شعری تصانیف پیش کیں، ان میں سے بعض اردو نظمیں اور بعض فارسی تصانیف سے اقتباسات کے ترجمے آپ کی درسی کتابوں میں شامل ہیں۔ مثلاً 6ٹھی جماعت میں بچے کی دعا اور اسی سبق کے حصے تحقیق کے راستے میں ہمدردی، فارسی تصنیف جاوید نامہ کے اقتباسات کے ترجمے قرآن دنیا کے عنوان سے 7ویں جماعت اور علامہ اقبال مریخ پر کے عنوان سے 8ویں جماعت کی درسی کتابوں میں شامل ہیں۔ 8ویں جماعت کی کتاب میں بانگ درا کے باب ظریفانہ سے اقتباسات اور نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے بھی شامل ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری اردو کی قومی شاعری کی تیسری منزل کہلائی جا سکتی ہے۔ چوتھا دور، علامہ اقبال نے قوم کے دل میں جس قسم کے کردار کی تڑپ پیدا کی تھی اس کی مکمل اور جیتی جاگتی تصویر محمد علی جناح کی صورت میں سامنے آ گئی، جنہیں قوم نے 1938 عیسوی میں قائد اعظم کا لقب دے دیا۔ مارچ 1940 عیسوی میں جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد پاکستان پیش کر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کو منزل بنایا تو اسی جلسے میں علامہ اقبال کے خاص عقیدت مند میاں بشیر احمد نے بھی ایک نظم پڑھی جو سب کے دلوں میں گھر کر گئی اور آج تک فضا میں گونج رہی ہے۔ بس یہاں تک اسے آج ہم رکھیں گے، اگلے لیکچر میں اس سے آگے کی شاعری اور ادوار ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں، اس میں اگر
کلاس ورک لیجیے پہلے. کلاس ورک میں ہم سوال نمبر 1، 2 اور 3 شامل کریں گے. سید نے علی سے فرمائش کر کے کون سی نظم لکھوائی اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے. ویڈیو روک کر جلدی سے سوال کا جواب لکھیے. سوال نمبر 2. اردو شاعری کی دوسری منزل کس شاعر کے کلام کو کہا گیا اور انہوں نے کس چیز کو اپنا ہتھیار بنایا. ویڈیو روک کر جلدی سے اس کا دوسرا سوال کا جواب لکھیں. اب ہم اپنا تیسرا سوال کریں گے. سوال نمبر 3. علامہ اقبال نے کس قسم کے کردار کو تخلیق
کیا اور ان کے کردار کی جیتی جاگتی تصویر کس شکل میں سامنے آئی؟ یہ 3 سوال ہمارے سوالوں میں 3 سوال ہیں. اس کے بعد اب ہم جملے بنائیں گے. جملے بھی آپ کا کلاس ورک میں ہی ہیں. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. نمبر 1، مسلم تہذیب. نمبر 2، اندھی تقلید. نمبر 3، دلکش. نمبر 4، عروج و زوال. نمبر 5، تہذیب و تمدن. اچھا بچوں، جملے بناتے ہوئے ہمیں کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ آپ ہر جملہ یہاں نہیں بنا سکتے. وہ جملہ جس کے آخر میں چاہیے آ جائے. آپ جملہ بنا رہے ہو اور اس میں آ جائے چاہیے، تو ایسا جملہ اچھا جملہ نہیں ہوتا. اس میں کوئی باب معنی، کوئی اچھی بات آپ نہیں کرتے. بلکہ چھوٹی کلاسز میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلم تہذیب کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یہ کیا جملہ ہوا؟ یہ بہت چھوٹی سی، بہت چھوٹے کلاس کے بچوں کی بات ہوتی ہے. بڑی کلاس میں ہیں ہمارے پاس اب جو جملے آئیں گے، ان جملوں میں چاہیے والا جملہ ہمیں نہیں چاہیے.
مسلم تہذیب کی اگر آپ بات کریں، اس کے اوپر آپ نے جملے بنانے ہیں، تو چاہیے سے ہٹ کر آپ اس میں کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں جو آپ کی کلاس کے مطابق بھی ہو، اندھی تقلید، دلکش، عروج و زوال، تہذیب و تمدن۔ مسلم تہذیب، دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں ان سب میں مسلم تہذیب کا ایک خاص مقام ہے۔ اب آپ کے پاس لفظ استعمال ہوا، لیکن اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چھوٹی کلاس کا بچہ نہیں بنا رہا، بلکہ وہ بچہ جملہ بنا رہا ہے جس نے مسلم تہذیب کے علاوہ بھی تہذیبوں کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، مسلم تہذیب کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر اب اس نے اس کے اوپر کوئی لائن، کوئی جملہ یہاں پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی باتوں کو خیال میں دھیان میں رکھتے ہوئے آپ باقی جملے بھی اپنے مکمل کیجئے جلدی سے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے جملے بنائے، اب ہم تھوڑا سا ہوم ورک کے لیے کام لیں گے اور آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوگا۔ آپ آ جائیے صفحہ نمبر 15 پر۔ صفحہ نمبر 15، تحقیق کے راستے میں، یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ اپنے اطراف کے لوگوں سے ان کے پسندیدہ قومی نغمے معلوم کر کے نیچے دی گئی جدول میں درج کیجیے۔ آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ کے آس پاس جو ہیں قومی نغمے شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں شاعری میں ابھی آخری ادوار میں ان کا ذکر آئے گا، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا یہ کام رکے۔ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ ان کا پسندیدہ قومی نغمہ معلوم کرنا ہے اور یہاں پر لکھ دینا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نام، جس شخص سے آپ نے پوچھا اس کا نام یہاں لکھیں گے۔ دوسرے میں پسندیدہ، اس کا جو بھی پسندیدہ قومی نغمہ ہو اس کو آپ یہاں لکھ دیں گے، نغمے کے پہلے مصرع، پہلے بول، اور اس نغمے کے جو شاعر کا نام ہے وہ یہاں تیسرے لائن میں لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس چھوٹا سا ایک کام ہے جو آپ کو پوچھ کر لکھنا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر پورا ہوا۔